ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. ہم مسز واحدہ حسین، اسسٹنٹ مسٹریس فار جنرل سائنس، غالب ہائی اسکول، کنٹونمنٹ، بلہاری کی جانب سے سمویدا ویڈیو لیسن جنرل سائنس 9ویں جماعت کا 13واں باب کا تیسرا حصہ پیش کرنے کی سعادت چاہتے ہیں. الحمدللہ ہم آپ تمام طلباء کا صمیم قلب سے پرمسرت استقبال کرتے ہیں آج کی اس ای کلاس میں. امید ہے بفضل خدا آپ تمام بخیر و عافیت اور پرجوش ہیں. آئیے بچوں، اپنی قلم اور بیاض کے ہمراہ کمرہ جماعت میں داخل ہو جائیں. چند لمحات کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے خالق کائنات کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنے حافظے سے تمام غیر ضروری اموار کو ڈیلیٹ کر کے آج کی جنرل سائنس کلاس کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں. پیارے بچوں، پچھلی ساعت میں ہم نے جو درس ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں کے باب سے حاصل کیا تھا، اس کے تحت یہ رہے چند سوالات. سب سے پہلا سوال، ترسیلی بیماریاں یا کمیونیکیبل ڈیزیزز سے کیا مراد ہے؟ ترسیلی بیماریاں، جسے ہم کمیونیکیبل ڈیزیزز بھی کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص سے بہت سے مائکروبیل عوامل دوسرے لوگوں تک مختلف طریقوں سے پھیل سکتے ہیں. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ترسیل ہو سکتی ہے، لہذا ان کو ترسیلی بیماریاں یا کمیونیکیبل ڈیزیزز کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں. تو اس ضمن میں یہ رہا دوسرا سوال، جنسی تعلقات کے ذریعے پھیلنے والے امراض کے نام بتائیے، یا جنسی تعلقات کے ذریعے پھیلنے والے امراض کون کون سے ہیں؟ تو یہ رہا اس سوال کا جواب. جنسی تعلقات یا جنسی عمل دو انسانوں کے آپسی طبی تعلقات کا سب سے نزدیکی عمل ہے. بلا شبہ کچھ ایسی بیماریاں جیسے سفلس یا ایڈز جو ایک ساتھی سے دوسرے ساتھی میں جنسی تعلقات کے ذریعے پھیلتی ہیں. تیسرا سوال، HIV ایڈز کے مضر اثرات بیان کیجئے. یعنی HIV ایڈز کے ذریعے کون سے ایسے خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کیجئے. الحمدللہ آپ نے صحیح جواب دیا، یہ رہا اس کا جواب. HIV کے مضر اثرات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جسم میں روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت بھی کھو دیتا ہے. اسی وجہ سے چھوٹا سا انفیکشن جیسے زکام ایک بہت بڑا نیمونیا بن جاتا ہے. آخرکار یہ دوسرے انفیکشن ہوتے ہیں جو HIV کے مریض کو ہی ختم کر دیتے ہیں. چوتھا سوال یہ رہا، ٹی بی کے علامات بیان کیجئے. یعنی ٹیوبرکلوسس کے کیا علامات ہیں، یہ کون سے سمٹمز ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ کسی شخص کو ٹی بی یا ٹیوبرکلوسس ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ آپ درست فرمائے. تیز بخار، شدید سر میں درد،
بدن درد، تھکان، وزن میں کمی، کھانسی کے ذریعے خون کا نکلنا وغیرہ. یعنی کھانسی کے دوران کسی انسان کے جسم سے خون بھی آنے لگتا ہے، جو ٹی بی کی اہم علامات ہیں. ملیریا پیدا کرنے والے جراثیم کسی بھی انسان کے جسم میں کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ یہ رہا آپ کا 5واں سوال. ملیریا پیدا کرنے والے جراثیم کسی بھی انسان کے جسم میں کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل درست ہے. ملیریا پیدا کرنے والے جراثیم مچھر کے کاٹنے سے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور جگر تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر خون کے سرخ ذرات تک پہنچتے ہیں. تو آئیے آگے بڑھتے ہوئے آج اس نشست میں ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں کہ تیسرے حصے پر یعنی تیسرے پارٹ پر روشنی ڈالتے ہیں. ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیے، اس تصویر میں آپ کو ایک ہاسپٹل کا منظر دکھائی دے رہا ہے جس میں کئی پیشنٹس بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور نرس ان کی تیمارداری یا علاج یا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اس ساعت کے اہم نکات یہ رہے: انفیکشن کو روکنے کے طریقے، چیچک اور اس سے روک تھام، ایڈورڈ جنر اور کو پاکس، بیماری سے حفاظت کے بنیادی اصول، علاج کے اہم اصول، اینٹی وائرل دوائیاں بنانا دشوار کیوں ہے، متعدی بیماریوں سے حفاظت یا متعدی بیماریوں سے ہم اپنے آپ کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں، خوردبینی جاندار اور امراض، مرض کی شدت کا انحصار، پیپٹک السر اور سائنسدانوں کا نوبل پرائز. یہاں پر اس سلائیڈ میں آپ کچھ تغذائی اشیاء دیکھ رہے ہیں جو ہماری روزمرہ غذائیت میں ہونا بے حد ضروری ہے. اگر ان تغذائی اشیاء کی ہماری غذا میں قلت ہے تو ہم قلت تغذیہ کا شکار ہوتے ہیں، جسے ہم انگلش میں مال نیوٹریشن کہتے ہیں. دیکھیے، ایک ننھا سا بچہ جو غذا تو کھاتا ہے مگر اس میں غذائی تغذیہ کی قلت ہے، جس کی وجہ سے وہ کس طرح اس بیماری سے جونج رہا ہے، یہ آپ اس سلائیڈ میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ قلت تغذیہ کیا ہے اور ہمیں غذائی اشیاء ہمارے روزمرہ کی غذا میں ہونا، غذائیت میں ہونا کس قدر ضروری ہے. تو ہم کسی بھی بیماری کے انفیکشن کو روکنے کے خاص طریقوں پر اب روشنی ڈالتے ہیں. انفیکشن کو روکنے کے اس طریقے کا تعلق دفاعی نظام کی اس خاص صلاحیت سے ہے جس کے ذریعے وہ وبائی جراثیم سے لڑتا ہے. تو آئیے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. چیچک اور اس سے روک تھام. آج کل چیچک دنیا میں کہیں نہیں ہے، جسے ہم چکن پاکس کہتے ہیں، وہ کہیں نہیں ہے. لیکن 100 سال پہلے چیچک کی وبا غیر عام نہیں تھی. ایسی وبا میں لوگ اس مرض میں مبتلا مریضوں کے قریب آنے سے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ کہیں یہ مرض انہیں لائق نہ ہو جائے. پھر بھی کچھ لوگوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو یہ خوف نہیں تھا، جنہیں یہ خوف نہیں تھا. یہ لوگ چیچک میں مبتلا مریضوں کی دیکھ بھال کرتے تھے. یہ ان لوگوں کی جماعت تھی جو خود اس مرض میں مبتلا ہو چکے تھے مگر بچ گئے تھے، گرچہ ان کے چہروں پہ زخم کے نشان بہت سے تھے، جیسا آپ اس بچے کے چہرے پہ دیکھ پاتے ہیں. دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک مرتبہ چیچک ہو گئی تو دوبارہ اس مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. لہذا اس مرض میں مبتلا ہونا ہی اس کے حملے کو روکنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. یہ بہت مشہور ہے کہ 2 صدی پہلے یعنی 2 centuries before یہ ایک انگریزی طبیب
جس کا نام ایڈورڈ جنر تھا، یہ محسوس کیا کہ دودھ بیچنے والی عورتیں جن کو گائے کی چیچک یعنی کاؤ پاکس ہو چکی ہے، انہی چیچک کی وبا کے زمانے میں بھی چیچک نہیں ہوئی۔ کاؤ پاکس بہت ہلکی سی بیماری ہوتی تھی۔ ایڈورڈ جنر نے جان بوجھ کر لوگوں کو کاؤ پاکس کا انجیکشن دیا۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈورڈ جنر نے جان بوجھ کر لوگوں کو کاؤ پاکس کا انجیکشن دیا تاکہ لوگ چکن پاکس یعنی چیچک سے بچ جائیں۔ ایڈورڈ جنر نے یہ محسوس کیا کہ ان عورتوں میں چیچک کے تئیں مزاحمت پیدا ہو گئی ہے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ چیچک کے وائرس کاؤ پاکس وائرس سے بہت قریبی تعلق رکھتے تھے۔ کاؤ ایک لاطینی زبان میں وقع اور کاؤ پاکس یعنی ویکسینیا ہوتا ہے۔ ہمارے استعمال میں آنے والا لفظ ویکسینیشن جو ہم ویکسین کا ڈالنا کہتے ہیں، اسی مغز سے نکلا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ایک چیچک کا ٹیکا جو شخص پہ ڈالا گیا ہے، وہ ایک تصویر ہے۔ ٹیکا ڈالنے کے بعد اس کا اثر کس طرح ہونے لگتا ہے۔ تو یہ ہے وہ عظیم سائنٹسٹ ایڈورڈ جنر جس نے چکن پاکس کے لیے بہت سے اہم ٹیکے دریافت کیے۔ تو یہاں پہ چکن پاکس کے اثرات کس طرح ہوتے ہیں، یہ آپ چند تصاویر کے ذریعے بخوبی دیکھ سکتے ہیں، جو آج پوری طرح دنیا سے ختم ہو چکی ہے الحمدللہ۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اس وبا سے ڈرتے تھے کہ کہیں انہیں لاحق نہ ہو جائے۔ اگر وہ ایک مرتبہ لاحق ہو گئی تو اس کے نشان چہرے پہ ہمیشہ یعنی تا حیات تک قائم رہتے تھے۔ ٹیکا ڈالنے کا طریقہ، پچھلے زمانے میں ٹیکا کس طرح سے ڈالا جاتا تھا، یعنی کسی بھی ویکسین کو انجیکٹ کرنے کا طریقہ بہت خطرناک ہوا کرتا تھا، جیسا کہ اس تصویر میں بتایا گیا ہے۔ چیچک کا ویکسین، پہلے جب ویکسین بنایا گیا، جس طرح لکھا ہوا ہے اسمال پاکس ویکسین، جو ڈرائیڈ ویکسین کے نام پہ بھی جانا جاتا تھا، یہ کس طرح لوگوں کو ڈالا جاتا تھا تاکہ لوگ پوری طرح چکن پاکس کی وبا سے بچ جائیں۔ دفاعی نظام کو بے وقوف بنانا، ایک عام اصول کی طرح ہم دفاعی نظام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ یہ خاص انفیکشن کے لیے یادداشت تیار کرنے کے لیے یہ ایک شے کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے جو اس جرثیمے سے مشابہت رکھتا ہے۔ تو اس طرح دفاعی نظام کو بے وقوف بنا کے کسی کے بچاؤ کے لیے ہم ٹیکا لگانا چاہتے ہیں، اس سے اصل بیماری نہیں ہوتی، لیکن یہ وبائی جرثیمے کے اصل میں بیماری میں تبدیل ہونے کے کسی بھی ممکنہ براہ راست سامنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو ہمارے دماغوں میں یہ سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب دفاعی نظام وبائی جرثیموں کو پہلے دیکھتا ہے تو اس کے خلاف رد عمل پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو خاص طور پر یاد رکھتا ہے۔ لہذا دوسری مرتبہ اگر وہ جرثیمے کا کوئی قریبی جرثیمہ جسم میں داخل ہوتا ہے تو جس طرح جسم میں داخل ہوتا ہے اسی طرح دفاعی نظام زیادہ شدت سے رد عمل کرتا ہے۔ یہ عمل انفیکشن کو پہلے حملے کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے ختم کرتا ہے اور یہ بیماری سے حفاظت کا ایک بنیادی اور اہم اصول ہے۔ علاج کے دو اہم اصول یہ رہے۔ پہلا اصول مرض کے اثرات کو کم کرنا، دوسرا مرض کی وجہ کو ہی ختم کرنا۔ اگر پھیپھڑے جراثیم کا نشانہ ہے تو کون سی بیماری لاحق ہوگی؟ جی ہاں، اگر پھیپھڑے جراثیم کا نشانہ ہے
یا تو شدید کھانسی ہوگی یا سانس کی بے ترتیبی ہوگی، اسپیشلی جب لنگس یا پھیپڑوں پہ جراثیم کا نشانہ ہوتا ہے۔ تو مرض کی شدت کا انحصار ان عوامل پہ منحصر ہے۔ مرض کی شدت کا انحصار ان عوامل پہ مشتمل ہے کہ آیا مرض کی شدت کا انحصار جسم میں موجود جراثیم کی تعداد پر منحصر کرتا ہے۔ اگر جراثیم کی تعداد بہت کم ہے، بیماری کا اظہار بھی بہت ہلکا یا غیر اہم ہوتا ہے۔ اگر جراثیم کی تعداد بہت زیادہ ہے تو مرض اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ جس سے زندگی خطرے میں آ جاتی ہے۔ تو ہم متعدی بیماریوں سے، کمیونیکیبل ڈیزیزز سے، انفیکشیس ڈیزیزز سے اپنے آپ کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ متعدی بیماریوں سے حفاظت کے لیے ہندوستان اور چین کے روایتی نظام طب میں چیچک کے مریضوں کے زخموں کے خصدن صحت مند لوگوں کی جلد پہ رگڑے جاتے تھے تاکہ انہیں ان بیماریوں سے تحفظ ہو سکے۔ اس طرح وہ چیچک کی ہلکی قسم کی امید رکھتے تھے جو اس بیماری کے خلاف جسم میں مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ وبائی بیماریوں کے یہ پورے سلسلے کی روک تھام کے لیے اب ایسے بہت سے ٹیکے دستیاب ہیں جو مرض کی حفاظت کے مخصوص طریقے فراہم کرتے ہیں، جیسے ٹیٹنس، ڈپتیریا، کالی کھانسی، خسرہ، پولیو اور بہت سی دوسری بیماریوں کے بچاؤ کے لیے اب ٹیکے دستیاب ہیں جو وبائی بیماریوں کے بچاؤ کے لیے بچوں کو عام صحت کے دفاعی پروگرام کا ایک حصہ ہیں۔ ظاہر ہے ایسے پروگرام اسی وقت فائدہ مند ہو سکتے ہیں اگر صحت سے متعلق یہ اقدامات ہر بچے کو مہیا کیا جا سکے۔ کچھ ہیپاٹائٹس وائرس جو جانڈس یا پیلیا کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ پانی کے ذریعے منتقل کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیپاٹائٹس اے کے لیے بازار میں ٹیکے دستیاب ہے، لیکن ہندوستان کے زیادہ تر حصوں میں بچے 5 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہیپاٹائٹس اے سے اپنے آپ ہی تحفظ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ ہی محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ پانی کے ذریعے اس وائرس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گا ہر سال یا ہر ماہ یا کسی مخصوص ماہ میں آپ کو پولیو کے ڈراپس ڈالے جاتے ہیں، جس وقت یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 5 سال کی عمر کے اندر کے بچوں کو ڈالا جاتا ہے، کیونکہ 5 سال کی عمر کو پہنچنے تک خود بخود بچے پولیو جیسی خطرناک بیماری کے لیے اپنے آپ مدافعت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ رہا اس تصویر میں جانڈس اور ہیپاٹائٹس بی سے شدید مبتلا لوگوں کے کچھ امیجز۔ وبائی بیماریوں کی روک تھام عوامی حفظان صحت کے اقدام کے ذریعے کی جا سکتی ہے جو وبائی عامل کا سامنا کرنے کے امکانات کو کم کرتے ہیں۔ کسی سماج میں وبائی بیماریوں کی تشخیص اور روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو حفظانی صحت اور امیونائزیشن کی سہولیات مہیا ہوں۔ خوردبینی اجسام سے ہونے والے امراض، یہ دیکھیے اس سلائیڈ میں آپ کو کئی طرح کے خوردبینی جاندار اور ان خوردبینی جانداروں سے ہونے والے کئی طرح کے امراض دکھائے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے بیکٹیریا۔ بیکٹیریا ایک ایسا خوردبینی اجسام ہے جو اتنا چھوٹا اور اتنا خوردبینی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی بیرونی آنکھ سے دیکھ ہی نہیں پاتے۔ اتنا چھوٹا، اتنا خوردبینی ہونے کے باوجود وہ کئی خطرناک امراض پھیلنے کا ذمہ دار ہے، جیسے ٹائیفائڈ، کالرا، ٹی بی، اینتھریکسس وغیرہ،
बैक्टीरिया से होने वाले अहम अमराज हैं। जैसे मैं आगे आपको चंद बैक्टीरिया के इमेजेस दिखाऊंगी जो इस तरह की बीमारियां पैदा करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। फंगई, जिल्द के बहुत से किस्म के इन्फेक्शन मुख्तलिफ किस्म के फंगई से होते हैं। प्रोटोजोआ, कई तरह के प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो मलेरिया और कालरा, इसके अलावा लेशमेनियोसिस, ये मर्ज लेशमीनिया नामी प्रोटोजोआ से होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मक्खियों के जरिए फैलता है। ये लेशमीनिया एक ऐसी बीमारी है, लेशमीनिया एक ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो लेशमीनियोसिस बीमारी पैदा करता है, और ये बीमारी मक्खी के फुसलात से एक इंसान से दूसरे इंसान में बखूबी बाकायदा बहुत तेजी से फैल सकती हैं। ये है स्टिफिलोकोकाई बैक्टीरिया का एक इमेज, जो एक छोटा सा बैक्टीरिया, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जैसे कि टाइफाइड, कालरा, एंथ्रैक्सिस, टीबी, इस तरह के बैक्टीरिया हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हमें नजर भी नहीं आते, मगर कई तरह की खतरनाक बीमारियां जो कई मर्तबा लाइलाज हो जाती हैं, इस तरह की बीमारियां पैदा करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दूसरा आता है SARS वायरस, यानी सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS, ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो कई तरह की बीमारियां पैदा करता है, जैसा कि इंसान के जिल्द पे बहुत सी फुंसे, मुहासे, कील मुहासे होते हैं। ये वही वायरस है जो इस तरह की कील मुहासे हमारे चेहरे पे पैदा करता है, जिसका नाम है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक बालिग राउंड वॉर्म या एस्कैरिस का इमेज है, जो एक एडल्ट एस्कैरिस है। ये कई तरह की पेट की बीमारियां पैदा करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये हालांकि एक मर्तबा अगर जिस्म में दाखिल हो जाएं तो ये इतना खतरनाक होता है कि हमारी खाई हुई पूरी ग़िज़ा ये अपने लिए एक पैरासाइट बन के, ये खुद कफील बन के, ये गैर कफील बन के हमारे जिस्म से हमारी ग़िज़ा को खींच के हमें कमज़ोर और बीमार और लाचार कर देता है। दूसरा आता है ट्राइपैनोसोमा प्रोटोजोआ। ये भी एक तरह का ऐसा प्रोटोजोआ है जो कई तरह की बीमारियां पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। ये इमेजेस जो आपको बताए जा रहे हैं ये इतने छोटे होते हैं, इसको कई हजार गुना इनलार्ज करने के बाद आपको ये इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरा आता है लेशमीनिया प्रोटोजोआ। जैसे मैं अभी बताया था आपको, लेशमीनियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो ये बीमारी इस तरह का बैक्टीरिया, इस तरह का प्रोटोजोआ पैदा करता है। ये लेशमीनिया प्रोटोजोआ है जो लेशमीनियोसिस बीमारी पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। तो दूसरा आता है पेप्टिक अल्सर और नोबेल प्राइज। तो ये पेप्टिक अल्सर क्या है? बहुत सालों तक हर शख्स ये सोचता था कि पेप्टिक अल्सर जो पेट और डियोडिनम में तेजाबियत से मुताल्लिक दर्द और खून बहने की वजह से होता है। बहुत पहले लोग ये सोचते थे कि पेप्टिक अल्सर जो पेट और डियोडिनम में तेजाबियत से मुताल्लिक दर्द और खून बहने की वजह से होता है, इसकी वजूहात जिंदगी गुजारने के तरीके होते हैं। हर शख्स सोचता था कि जिंदगी में दबाव और शिद्दत से पेट में तेजाबियत ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। मगर पेप्टिक अल्सर, जिसे हम उर्दू में पेट का अल्सर भी कहते हैं, इलाज के मुतालिए में मार्शल और वार्नर ने दिखाया कि मरीजों को पेप्टिक अल्सर से इस वक्त ही शना मिल सकती है जब पेट के इन बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। मार्शल और वार्नर की इस इब्तिदाई दरियाफ्त का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अब पेप्टिक अल्सर कहनिया यानी बार बार माजूर करने वाला मर्ज नहीं है, बल्कि एक ऐसा मर्ज है
जिस को एंटीबायोटिक्स दवाओं से थोड़े ही अरसे में ठीक किया जा सकता है। इस हुसूलयाबी के लिए मार्शल और वार्नर को 2005 में मर्जियात और तिब्बी उलूम में नोबेल प्राइज दिया गया। ये देखिए, ये हैं ये अजीमुशान हस्तियां मार्शल और वार्नर, जिन्होंने पेप्टिक अल्सर को दरियाफ्त किया, पेप्टिक अल्सर की दवाइयों को दरियाफ्त किया, इसकी वजह को दरियाफ्त किया, और आखिरकार इन्हीं 2005 में इसने अजीमुशान तिब्बियात और तिब्बी उलूम के नोबेल प्राइज से नवाजा गया। एंटीवायरल दवाइयां बनाना एंटीबैक्टीरियल दवाइयां बनाने से बहुत दुश्वार होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि वायरस के अपने बायोकेमिकल बहुत कम होते हैं, वो हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और अपनी जिंदगी के आमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि वायरस मखसूस निशाने निस्बतन कम होते हैं। महदूदियत के बावजूद अब कुछ मौरिस एंटीवायरल दवाइयां मुहैया हैं। मिसाल के तौर पे वो दवाई जो HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखती है, जिसके बचाव के लिए हम टीका लगाना चाहते हैं। इससे असल बीमारी नहीं होती, लेकिन ये वबाई जरासीम के असल में बीमारी में तब्दील होने के किसी भी मुमकिना बराए रास्त सामने से महफूज करती है। आइए बच्चों, अब मुहासिबे की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आज की साथ में हमने जो सबक सीखा है, इस मौजू से चंद सवालात और जवाबात पे गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। पहला सवाल है, पेप्टिक अल्सर की वजूहात बयान कीजिए। कई अरसे तक हर शख्स ये सोचता था कि जिंदगी में दबाव की शिद्दत से पेट में तेजाबियत ज्यादा बनने की वजह से पेप्टिक अल्सर पैदा होता है। दूसरा, एंटीवायरल दवाइयां बनाना एंटीबैक्टीरियल दवाइयां बनाने से बहुत दुश्वार है। क्यों? इसकी एक वजह यह है कि वायरस के अपने बायोकेमिकल अमल बहुत कम होते हैं, वह हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और हमारे निजाम को अपनी जिंदगी के आमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, मर्ज के असरात को कम करने के आम तदाबीर बयान कीजिए। मर्ज के असरात को कम करने के लिए हम ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी तवानाई बचा सके, और ये तवानाई हमें मर्ज पर तवज्जो देने में मदद करती है। मर्ज की शिद्दत का इन्हिसार किन अवामिल पे होता है? चौथा सवाल, मर्ज की शिद्दत का इन्हिसार दर्ज झेल अवामिल पे होता है। जिस्म में मौजूद जरासीमों की तादाद पर। अगर जरासीम की तादाद बहुत कम है तो बीमारी का इजहार भी बहुत हल्का और गैर मामूली होगा। अगर जरासीम की तादाद बहुत ज्यादा है तो मर्ज भी शदीद होगा और कभी कभी इस कदर खतरनाक होगा कि जिंदगी खुद खतरे में आ जाएगी। पांचवा, वायरस से होने वाले आम बीमारियों के नाम बताइए। आम नज़ाला, डेंगू बुखार, टाइफाइड, एड्स और इन्फ्लुएंजा वगैरह। बैक्टीरिया से लाहिक होने वाली बीमारियों के नाम क्या हैं? तो ये रहे बैक्टीरिया से लाहिक होने वाले टाइफाइड, कालरा, टीबी, एंथ्रैक्सिस बैक्टीरिया से लाहिक होने वाली एक आम बीमारियां हैं। पेप्टिक अल्सर के इलाज का सहरा किसके सर जाता है? मार्शल और वार्नर ने पेप्टिक अल्सर जैसे इलाज का सहरा अपने सर 2005 में लिया। क़ब्ल अज़ इख्तिताम ये रहे आप तलबा के लिए घर पर काम। बीमार कुत्ता और दूसरे जानवरों को काटने से रैबिस वायरस फैलता है। इंसानों और जानवरों के लिए एंटी रैबिस वैक्सीन होती है। आपके पड़ोस में रैबिस को कंट्रोल करने के लिए आपके मुकामी इंतजामिया के प्लान मालूम कीजिए। क्या ये इक़दाम काफी हैं? अगर नहीं है तो आप क्या बेहतर इक़दाम तजवीज़ करेंगे? इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में फिर मुलाकात की तवक्का लिए आपकी दुआओं की तालिब मिसेस वाहिदा हुसैन इजाजत लेते हैं। शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir.
Yes, teacher. Present, ma'am.